ناظرین، پولیس لائن پشاور کی مسجد میں گزشتہ روز جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا اس میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 103 کے قریب پہنچ چکی ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے KPK کے جنوبی اضلاع میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اگر میں صوبائی دارالحکومت کی بات کروں تو وہاں پر بھی دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جہاں کل یہ واقعہ پیش آیا اس علاقے کو حساس ترین تصور کیا جاتا تھا، سیکیور ترین بھی کہا جاتا تھا، لیکن جب وہاں پر حادثہ پیش آ گیا تو پھر پشاور کی KPK کی جو اوورآل صوبے کی سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس پر سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے۔ ان سب پر بات کروں گی۔ پینل میں میرے ساتھ نوید چودھری صاحب موجود ہیں، PJ میر سر، جاوید اقبال صاحب اور افتخار احمد صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گی افتخار صاحب آپ بتائیں کہ TTP کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا جو پلان تھا وہ تو فلاپ ہو گیا، اب ریاست کی کیا پالیسی ہوگی؟ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ بائی آل مینس ہم یہ کہتے ہیں، یہ لفظ بھی اپنی وقت کھو بیٹھے ہیں۔ طے یہ ہوا تھا نیشنل پلان میں کہ جو سزا یافتہ دہشت گرد ہیں ان کو سزائے موت پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ کوئی 3.25 لاکھ کے قریب لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا گیا، مختلف معاملے، 3.25 لاکھ لوگوں کو۔ ان میں سے 250 کے قریب لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں یقینی طور پہ یہ شواہد موجود تھے کہ یہ سزائے موت کے قابل ہیں۔ اس پہ پوری پر عمل نہیں ہو سکا۔ ہم بات کر رہے ہیں اس نیشنل ایکشن پلان 2 کی۔ پھر یہ بھی طے ہوا کہ جو عسکری ونگز ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہوں یا مذہبی جماعت کے ہوں، ان کو بالکل ختم کر دینا ہے، نو کمپرومائز ان دیٹ۔ اور لٹریچر اور کتابیں اور واٹس ایپ گروپ پر اور ٹویٹر پہ جو کچھ بھی اس کو ختم کرنا ہے۔ نہیں ہم کر سکے، ہم دینی مدارس کا اندراج نہیں کر سکے، ریزسٹنس ہوئی، ہم نے چھوڑ دیا۔ بات یہ جب آپ بنیادی طور پہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہ ریاست ہو تو پھر یہ واقعہ تو ہوگا۔ آپ دیکھیں جو آپ نے کہا نا حساس، سیدھی سادی بات ہے، یہ پولیس کی مسجد تھی، تمام پولیس والے اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اس کے چاروں طرف انتہائی اہم عمارات تھیں، اور یہ واقعہ وہاں کی پوری انتظامیہ کے لیے باعث شرم بھی ہے۔ اب میں کل جو بات پہلے بھی دہرا چکا ہوں، اس دن جو لوگ چھوڑے گئے ان کی لسٹ کس کے پاس ہے؟ کیا آج وہ قومی طور پہ اپنے آپ کو کوئی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے؟ مجھے ایک ڈاکٹر کی بات یاد آ رہی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ایک نوجوان پولیس افسر ہے، میں اس کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، نہیں بچ سکا وہ، تو اس کے جیب سے اس کی بچی کی فوٹو نکلی اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں رو پڑا۔ باہر ایک آدمی ہے، کانسٹیبل ہے، وہ بیچارہ اس کو انجر ہے اور وہ مر رہا ہے، موت کی طرف جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میری ماں کا کیا بنے۔ یار اس ملک میں اتنے بے حس لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کیے اور ان کی رہائی کا فیصلہ کر دیا اور ان کی ری ہیبلیٹیشن کا فیصلہ کر دیا، اور آج بتانے کو تیار بھی نہیں ہے وہ لوگ کہاں ہیں، کدھر ہیں، ان کے نام کدھر ہیں۔ Are they not answerable to the people of Pakistan? Are they above by constitution? Are they above the parliament? Who are those people to make such decisions? اس قسم کے بے رحم دہشت گردوں کو چھوڑنا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا فیصلہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں اس فارم سے سوال اٹھاتا ہوں کہ ان کو کم از کم اس ڈاکٹر کی طرح ہی کوئی حساس ہو جائے جس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بے حس ہوتے ہیں کیونکہ زندگی اور موت ہر لمحے ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور اتنا ہی احساس کر لو، بتا دو کہ جو غلطی تم سے ہو گئی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، تاکہ ٹریک ڈاؤن کیا جائے باقیوں کو۔ نہ کرو یار یہ کھلواڑ، ڈونٹ سپورٹ اٹ پلیز۔
مجھے نہیں پتا اور کیا کہنا چاہیے اس پہ. افتخار صاحب کہتے ہیں کہ 10 سال کی کم ترین سطح پر کرپشن سکور پر ابھی موجود ہیں. وہ بات یہ رپورٹ سامنے لا رہی ہے. چلو یہاں پہ بہت اچھے انداز میں بتایا گیا کہ ہم کرپٹ ہیں, ہم نالائق ہیں, ہم جاہل ہیں, ہم بھینس بکری ہیں. ابھی میرے دوست نے بتایا تو میں اس سے ڈس ایگری تو نہیں کر سکتا. بس یہ میں بتانا چاہوں گا اس کو کہ میرا خیال ہے یہ بھول گیا کہ یہ کرپشن شروع ہوئی جب پاکستان بنا اور جب الاٹمنٹوں کا فیصلہ ہوا. جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے تمام اہم جو زمینیں تھیں, زرعی رقبے تھے, بلڈنگیں تھیں, اپنے ناموں پہ کروا لیں. اور تب بھی غریب جو بیچارہ تھا وہ اپنے کاغذوں کو لے کر در بدر دھکے کھاتا رہا. کرپشن تو بھائی تب شروع ہو گئی تھی. کرپشن تو اس وقت شروع ہو گئی تھی جب یہاں پہ فوج میں کام کرنے والوں کے بیٹوں نے صنعتی امپائر کھڑی کرنی شروع کر دی. کرپشن تو تب شروع ہو گئی تھی. جنرل ایوب کے بیٹوں نے کرپشن تو تب شروع ہو گئی تھی جب آپ نے لوگوں پہ دباؤ ڈالا اور حسین شہید سہروردی وردی جیسے لوگوں کو سیاست سے باہر نکالنے کے لیے اس نعرے کو استعمال کیا. کرپشن تو کا نعرہ تو تم نے 4 دفعہ اس ملک کے اندر جمہوریت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا. اور بڑے مزے کی بات ہے جنہوں نے جمہوریت کو تباہ کیا کرپشن کے خاتمے کی آڑ میں ایک ایسا قانون بھی نہیں بنا کے گئے کہ کرپشن ختم ہو سکتی, بلکہ ان کی جدادوں میں جنہوں نے تقریریں کی قوم کے سامنے پڑی ہوئی, ان کی جدادیں ان کے جانے کے بعد اس تقریر اور جانے کے بعد کئی ہزار گنا بڑھ گئی. تو آپ جس کرپشن کی بات کر رہے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے صرف 4 آدمی ہیں. 4 نہیں, سب ہیں. نہیں میں آپ سے پورا سسٹم ہے. آپ نے کچھ فکر دیا مجھے, تو میں آپ کو وہ لوگ کرپٹ نظر نہیں آتے جو یہاں پہ 17ویں گریڈ کے ملازم دبئی کے اندر ان کی کوٹھیاں ہیں, یہاں پہ 16ویں گریڈ کے ملازم ہیں اور انگلینڈ میں ان کے مکانات ہیں. حکمران ہوں گے تو نیچے سب ہوں گے. جاوید دس از ناٹ فیئر. میں نے جاوید کبھی بھی آپ کے باتوں پہ نہیں کیا. میں تو کرپشن بتا رہا ہوں, میں تو مان رہا ہوں نا آپ کی بات کو, میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات کو کہ 13ویں گریڈ کا جو آدمی ہے وہ کتنے پیسے کمائے. ابھی ہم نے پچھلے میں یہ اس نے بتایا, نویز بتا رہا تھا کہ کسی جگہ پہ پیسوں کی لین دین ہوئی تو وہ اس کا گریڈ کیا ہے پیسے لینے والے کا. تو کرپشن تو ہے میرے دوست, بالکل ہے. سر پاکستان لیکن ایک آخر فکر, لیکن میرے دوست یہ کرپشن صرف 1100 الیکٹڈ لوگوں کی نہیں ہے. اس کرپشن میں پاکستان کی ٹاپ ایلیٹ شامل ہے. سر ایسا تو تبھی ممکن ہوگا جب سب کے سب اس میں ملوث ہوں گے.